میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سفر کیا، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، آپ 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی میں نے سفر کیا، انہوں نے بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، اللہ رب العزت نے جب نماز کو فرض کیا تو حضر اور سفر میں 2 رکعتیں فرض کی، فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر، نماز سفر کو اسی طرح 2 رکعتوں پر ہی باقی رکھا گیا، وزید فی صلاة الحضر، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ نماز قصر اور اس کا طریقہ اور اس کے احکامات کے متعلق یہ 2 حدیثیں جو ہمیں رہنمائی دے رہی ہیں، اس رہنمائی کے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سفر کا معنی بیان کریں گے، اور پھر اس کی اقسام، اور پھر کتنے سفر پہ قصر کرنا جائز ہے۔ سفر کا معنی مسافت طے کرنا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے سافرت عنہ الحمى، فلاں شخص سے بخار روانہ ہو گیا اور بخار نے اسے چھوڑ دیا۔ سفر سے مراد کسی چیز کی چمک، روشنی اور تیزی بھی ہوتی ہے، اس لیے مسافر الوجہ عربی زبان میں کھلے اور روشن چہرے کے حصوں کو کہا جاتا ہے۔ سفر جہاں مسافت طے کرنے کا نام ہے، روانہ ہونے کا نام ہے، جگہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اس طرح مسافروں کے چہرے، مسافروں کے اخلاق اور عادات اور ان کی طبیعتوں کے متعلق انسان کو روشنی ملتی ہے کہ کسی کا اخلاق کیسا ہے اور کسی کی عادات کیسی ہیں جب انسان ان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة، سفر اپنی اقامت گاہ سے کسی ایسی جگہ پر پہنچنے کا ارادہ کرنا جہاں پہنچنے کے بعد نماز قصر ادا کرنا درست ہو۔ سفر کی بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں۔ کچھ اسفار ایسے ہیں جس کو شریعت نے دلائل کی روشنی میں علماء نے سفر واجب کہا ہے، عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے۔ اسی طرح جب حاکم وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور دشمن سرحد پہ چڑھاتا ہے تو جہاد کے لیے سفر۔ سفر کی دوسری قسم سفر مستحب، نفلی حج اور نفلی عمرہ کرنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، یہ سفر مستحب ہے۔ ایک سفر مباح ہے، تیسری قسم ہر جائز تجارت اور ہر جائز کام کے لیے سفر کرنا سفر مباح ہے، جس کو سفر جائز بھی کہہ دیتے ہیں۔ سفر کی چوتھی قسم سفر حرام، انسان جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ سفر حرام ہے۔ شراب اور دیگر چیزیں خریدنے کے لیے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، ڈاکہ زنی کے لیے، چوری کے لیے، اور اسی طرح بعض علماء نے بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ 5واں سفر سفر مکروہ، ناپسندیدہ سفر، رات کے وقت جب انسان اکیلا سفر کرتا ہے اس کو سفر مکروہ کہا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سار راكب بليل وحده، رات کو اکیلے سفر کرنے کے نقصانات کا جو مجھے علم ہے، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے تو کوئی رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو کسی بھی پیش آمدہ نقصانات سے بچانے کے لیے رہنمائی دی ہے کہ اکیلا ایک سواری پہ رات کو سفر کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ سفر کے جہاں احکامات اور مسائل ہیں وہاں اس کے فوائد و ثمرات بھی ہیں۔ انسان کو علم و معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سفر کرتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جس نیت سے سفر کرتا ہے
کہ اسے شرعی علم نصیب ہو جائے، علم تو ملتا ہی ہے، اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ تغرب عن الاوطان في طلب العلا فسافر ففي السفر 5 فوائد تفریج هم واکتساب معیشت علم وآداب وصحبت ماجد۔ بلندیاں اگر چاہتے ہو تو اپنے گھروں سے نکل کے دین سیکھنے کا وقت نکالو۔ فسافر ففي السفر 5 فوائد، سفر میں اللہ تعالیٰ نے 5 فائدے رکھے ہیں۔ تفریج ہم، انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سافروا تصحوا، تم سفر کرو تمہیں اللہ رب العزت صحت سے نوازیں گے، فکری صحت و عافیت، سوچ کی صحت، جسمانی اور روحانی صحت، بلکہ معاشی صحت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ تفریج ہم میں واکتساب معیشت، انسان سفر میں نکلتا ہے، معیشت حاصل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ علم و آداب و صحبت ماجدی، علم اگر میسر آتا ہے تو سفر سے، وہ آداب زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ وہ صحبت ماجدی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، گھر میں ہوتے ہوئے انسان سوچتا ہے فلاں میری مدد کرے گا اور فلاں کے سامنے میں اپنی شکایت رکھوں گا، لیکن جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کی تمام تر سوچوں کا مرکز اس کا خالق و مالک بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے اے اللہ تیری ہی رحمت میرے ساتھ ہونی چاہیے، میں اکیلا ہوں، میرا اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو صحابہ کرام کو سمجھایا، اس میں ایک چھٹا پہلو بھی ہمیں ملتا ہے، انسان کو عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے تو سفر سے ملتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو تاکہ تم دیکھو جو اللہ کی ذات کو جٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ دعا کی بھی انسان کو قبولیت ملتی ہے جب انسان سفر کرتا ہے۔ دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بادشاہی کا انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح نشانیاں رکھی ہیں۔ اور اجر عظیم بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے سفر کرے۔ ایک انسان، صحیح مسلم کی روایت، اپنے گھر سے نکلا، فارصد اللہ علی مدرجتہ ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ سوال کرتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں ایک مسلمان کو اللہ کی محبت کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمت تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ نہیں ایسی غرض، غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، لأن اللہ قد احبک فیما احببته فی، جس طرح تم اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہو، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو میری محبت کے لیے اسے ملنے جا رہا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب بھی صحابہ کرام کو سمجھائے۔ جب انسان سفر کرے تو نیت کو خالص کرے کہ میں نے اس سفر میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، استخارہ کرے، اہل فن، اہل تجربہ اور اہل علم سے مشورہ کرے کہ میں یہ حج یا عمرے کا یا اس طرح جو واجبی سفر ہے یا مباح سفر ہے یا مستحب سفر ہے اس کے متعلق جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے، علم سے، تجربے سے نوازا ہے ان سے مشورہ کرے، گھر والوں کو خبر دے اور اس کی عدم موجودگی میں ان کی ضروریات کا بندوبست کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے باوجود ان کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔ گھر نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت اسے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلنا چاہیے۔ ما خلف عبد اہلا افضل من رکعتین عنده حين يريد السفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہی اچھی نعمت ہے کہ انسان
گھر والوں سے دور ہونے لگے تو 2 رکعتیں پڑھ کے سفر شروع کرے. سفر سے پہلے اپنی وصیت کو لکھ کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مسلمان ہے 2 دن نہیں گزرنے چاہیے اسے اپنی وصیت لکھنی چاہیے. سفر پر نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. سفر کے اندر کسی نیک ساتھی کا انتخاب کرے جو دینی رہنمائی اسے دینے والا ہو. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. تمہیں ساتھی کسی مومن کو بنانا چاہیے اور تمہارا کھانا متقی ہی کھائیں. 10واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب 3 لوگ سفر پہ نکلیں ان کو تینوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہیے. اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمروا احدهم. جب 3 آدمی کسی بھی سفر پر نکلیں ان کو چاہیے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو ذمہ دار اور امیر مقرر کرے. 11واں ادب سفر کرتے وقت اگر ممکن ہو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا كان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائی فأیتهن خرج سهمها خرج بها معه. آپ جب سفر کرنا چاہتے تو قرعہ اندازی کرتے. بیویوں میں سے جس کا نام قرعہ اندازی کے بعد سامنے آتا سفر میں ان کو ساتھ رکھتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص سفر سے آیا فرمایا من صحبت کون تھا تیرے ساتھ؟ قال ما صحبت احدا کوئی بھی نہیں تھا. فقال الراکب شیطان اکیلا رات کو سفر کرنے والا سواری پر شیطان ہے. والراکبان شیطانان اگر 2 ہیں تو 2 شیطان ہیں. والثلاثة رکب صحیح سفر تو 3 لوگوں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے انما يضركم في هذه الشعاب والاودية انما ذلكم الشیطان. جب یہ اکیلا انسان نکلے گا کسی وادی میں اور کسی گھاٹی میں شیطان اسے ورغلا سکتا ہے اور شیطان اسے راہ راست سے ہٹا سکتا ہے اس لیے کسی کو ساتھ لے کے نکلو. 12واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند کرتے. كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لا يخرج الا في يوم الخميس وكان يستحب ان يسافر يوم الخميس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند کرتے تھے. 13واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل. اگر واقعتاً تم 3 سے 4 لوگ نکلتے ہو تو رات کو سفر اختیار کرو کہ رات کو اللہ رب العزت کے حکم سے زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ برابر بیٹھ جاتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15واں ادب یہ سکھایا کہ سفر پر نکلتے وقت اہل و عیال کو ان الفاظ کے ساتھ الوداعی دعا دینی چاہیے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اہل و عیال ہے ان کو چاہیے کہ سفر پہ نکلنے والے کو اس دعا کے ساتھ الوداع کہیں استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں آپ مجھے کوئی تحفہ دیجئے فزودنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ التقوی اللہ تعالیٰ تقوی کو تیرا ساتھی بنائے وغفر ذنبک اور تیرے گناہوں کو معاف کرے ویسر لک الخیر حیث ما کن
اور تم جہاں بھی جاؤ تمہارے لیے خیر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ایک دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جب سفر پہ جانے لگا تو میں نے گزارش کی، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والتکبیر علی کل شرف، اور جب بھی تم اونچی جگہ پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہنا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور کلمات بطور دعا اس کے لیے استعمال فرمائے، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے، وہون علیہ السفر، اور اس کے لیے سفر آسان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16واں ادب یہ بیان کیا ہے کہ سفر پہ چلتے وقت راستے کا حق ادا کیا جائے۔ راستے کا حق یہ ہے غض البصر، نظر کو جھکا کے چلا جائے، کف الاذی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، رد السلام، لوگوں کے سلام کا جواب دیا جائے، الامر بالمعروف، نیکی کا حکم کیا جائے، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کیا جائے۔ 17واں ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لا تصحب الملائکہ رفقة فیها کلب ولا جرس، سفر میں کسی قسم کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کا ذوق ہو کہ میں کتے کو ساتھ لے کے چلوں، یا ایسی گھنٹی ساتھ نہ ہو کیونکہ ایسی کیفیت میں رحمت کا فرشتہ اس رفقہ میں اس سفر کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، لا تصحب الملائکۃ رفقة فیها جلد نمر، کسی چیتے کی جلد اگر کسی کے ساتھ ہے اور اس کی دباغت نہیں ہو سکی، اس کو رنگا ہوا نہیں ہے، تو ایسی مجلس میں بھی اور ایسے رفقہ میں بھی رحمت کا فرشتہ ساتھ نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18واں ادب یہ بیان کیا، سفر میں فرائض کی پابندی کی جائے۔ فرائض کیا ہے؟ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، اذان کہیے، اقامت کہیے، وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، جو تم میں سے بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا، كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة وفي رواية صلى 2 ركعتين، صحیح مسلم اور سلسلہ صحیحہ کی 160 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ جب بھی نکلتے 3 میل یا 3 فرسخ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر نماز پڑھتے۔ ایک شرعی میل جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور فرسخ یہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 1 میل آج کل کے حساب کے مطابق 400 میٹر اور 300 ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ وہ جب 3 فرسخ سفر کریں، 1 فرسخ 3 میل کا ہے، 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں 9 میل، اور 9 میل آج کل کے حساب کے مطابق اگر احتیاطاً 17 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے، وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے گا۔ اور دوسری روایت میں علماء امت نے استدلال لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برد پر قصر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب فی کم یقصر الصلاۃ، کتنی مسافت پر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلہ سفرا، ایک دن اور ایک رات کے سفر کو اللہ کے رسول نے سفر کہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، یقصران ویفطران فی 4 برد وہی 16 فرسخا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 4 برد پر جو کہ 16 فرسخ بنتے ہیں قصر بھی کرتے اور روزہ افطار بھی کرتے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ وہ مسافت ہے جس میں ان 2 صحابہ نے قصر کی۔ اگر 16 فرسخ ہوں
تو 48 मील का सफर बनता है। इन दोनों रिवायतों को सामने रखते हुए सही मौक़िफ़ ये है जो सही मुस्लिम की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद 3 फरसख सफर करते तो वहां कसर किया करते थे। रहा कसर के अय्याम कितने हैं, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सही बुखारी की 1080 नंबर रिवायत है, अक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 यक़सिरु फनहनु इज़ा साफ़रना 9 क़सरना व इन ज़िदना अतममना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन मक्का में क़याम किया और आपने कसर नमाज पढ़ी। और आगे फरमाया फनहनु इज़ा साफ़रना, हम जब भी सफर करते 9 व नहनु इज़ा साफ़रना 19 क़सरना व इन ज़िदना अतममना। अगर हम 19 दिन तक सफर करते तो हम कसर करते, और अगर इससे ज्यादा दिन रहने की नीयत होती तो हम मुकम्मल नमाज पढ़ा करते। जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि 3 दिन तक इंसान कसर कर सकता है, अगर किसी जगह रहना हो 3 दिन से ज्यादा, उससे कम पे कसर नहीं होगी। लेकिन सही बुखारी की इस रिवायत की रोशनी में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इमाम बुखारी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के मौक़िफ़ के मुताबिक 19 दिन तक इंसान कसर कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की रिवायत आपने सुनी, सहिब्तु रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल की, और उस रिफाकत में मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रक्ते नमाज पढ़ा करते। अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी सफर में कसर करते और 2 रक्ते नमाज अदा करते। 19वां और 20वां अदब यह है सफर का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी पड़ाव डालते तो आप सहाबा किराम को हुक्म देते कि एक ही जगह पे तशरीफ रखें, आप मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम न हो जाए, बल्कि जहां भी कोई पड़ाव डालना चाहता है, मन नज़ल मंजिलन सुम्मा क़ाल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, जो ये दुआ पढ़ लेता है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब तक वो वहां से चला नहीं जाता उसको कोई चीज तकलीफ नहीं देती। 21वां अदब यह है कि इंसान सफर में कसरत से अपनी हिदायत की, अपने घर वालों की हिदायत की दुआ करे और कमजोरों की मदद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी बयान करते हैं, तखल्लफु फिल मसीह फयुज़्ज़ि ज़ईफ़ व युरदिफु व यदउ लहुम, आप कमजोरों का ख्याल करते और उनको अपनी सवारी पे सवार कर लेते और उनके लिए दुआ करते। अगला अदब सफर से जल्द वापस आना चाहिए जब इंसान अपनी जरूरत को पूरा कर ले। इज़ा क़ज़ा अहदुकुम नहमतह फल्युअज्जिल अर्रुजूअ इला अहली, जब काम मुकम्मल हो जाए तो फौरन अपने घर की तरफ वापस पलट के आए, और घर वापस आने से पहले घर वालों को सरप्राइज देने की बजाय पहले इत्तला दें, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, नहा अन यत्रुक अर्रजुलु अहलह लैलन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक से रात अपने घर वापस न आए, हत्ता तमतशित अश-शाइसा व तस्तहिद अल-मगीबा, यहाँ तक कि घर वाले उसका एहतमाम कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस पलटते, बदअ बिल मस्जिद फरकअ फीहि रकअतैन, तो घर दाखिल होने से पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर वापस लौटते तो ये अल्फाज पढ़ते, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये सारे आदाब इसलिए सिखाए कि जिंदगी भी एक सफर है, जिस तरह एक मामूली से सफर पे एहतमाम है, इस तरह इंसान को जिंदगी के इस मुकम्मल सफर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक जोड़ने को गालिब रखना चाहिए। सफर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत सी रुख्सतें रखी हैं। कसर नमाज पढ़ता है, ज़ोहर और असर को जमा कर सकता है, मगरिब और इशा को जमा कर सकता है। इसी तरह अगर रमजान में सफर कर रहा है तो रोजा रखने की रुख्सत मिल सकती है। इसी तरह अगर सफर कर रहा है तो सवारी के ऊपर नवाफिल पढ़ सकता है। इसी तरह अगर सफर कर रहा है तो बाज ऐसे हालात भी बन जाते हैं, जैसे आसार बतलाते हैं कि चलते चलते भी नवाफिल अदा कर सकता है। सफर के अंदर मौजे और जुराबों पे
مسا کر سکتا ہے۔ سفر جب انسان کرتا ہے تو فرض نماز کو بھی نصف پڑھتا ہے اور سنتیں ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق ایک خوبصورت بات امت کو سمجھائی، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ جو انسان سفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے یا انسان بیماری کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب اسی نماز کا عطا کرتے ہیں۔